السلام علیکم. سیکنڈ ایئر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہم پڑھ چکے ہیں. میرا خیال ہے آپ لوگوں نے یاد کر لیا ہوگا. اور اب آج ہم سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وامن الناس، اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے من یقولو، جو کہتا ہے آمنا کہ ہم ایمان لائے باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر. اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائے. وما ہم بمؤمنین، اور وہ مومن نہیں ہیں، یعنی حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں. تو اس میں اب منافقین کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا اس رکوع میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 قسم کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا. ایک قسم کے وہ لوگ تھے جنہوں نے کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یعنی پورے طور پہ ساتھ دیا. دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے کھل کر مخالفت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ کھل کر ساتھ دیا اور نہ ہی کھل کر مخالفت کی، بلکہ درمیانی راہ اختیار کی. اور جو درمیانی راہ اختیار کرنے والے لوگ تھے وہ تھے منافق. انہیں منافق کہا جاتا ہے. اور منافقین کی 2 اقسام ہیں. پہلا ہے اعتقادی منافق. اعتقادی منافق وہ ہوتے ہیں جس میں ایمان سرے سے ہی موجود نہیں ہوتا. یہ لوگ منہ سے تو اسلام کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے جو ہے وہ اسلام کے مخالف ہوتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ اس کی دوسری قسم جو ہے وہ ہے عملی. دوسری قسم اس کی ہے عملی منافق. عملی منافق وہ ہوتے ہیں جو کہ زبان سے تو اسلام کا اقرار کرتے ہیں، وہ لوگ دل سے بھی اس چیز کا اعتراف کر لیتے ہیں، لیکن ان کا عمل جو ہے وہ منافقانہ ہوتا ہے. ان کا عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ منافق ہیں، مومن نہیں ہیں. یہ اس میں جو ہے وہ منافقین کی علامات کے بارے میں بتایا گیا کہ منافقین کی کیا علامات ہیں اس آیت میں. تو منافقین کی جو پہلی علامت ہے، جو پہلی نشانی ہے منافق کی، وہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی وہ سچ بات نہیں کہتے. وہ زبان سے جو کچھ بات کرتے ہیں تو وہ اس پہ عمل نہیں کرتے. ان کے دل میں کچھ اور پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی بظاہر وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور دل میں ان کے کفر پوشیدہ ہوتا ہے. قرآن پاک کی سورہ منافقون میں ہے اذا جاءک المنافقون، جب آئے منافق تمہارے پاس، قالوا، تو وہ کہتے ہیں نشہد، کہ ہم گواہی دیتے ہیں، انا کا کہ بے شک آپ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، انا کا رسولہ، کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ یشہد، گواہی دیتا ہے، ان المنافقین، کہ بے شک منافق، لکاذبون، جھوٹے ہیں، کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں. یعنی قرآن پاک نے بھی ان کے جھوٹا ہونے کی گواہی دے دی ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. آگے اگلی آیت دیکھیں، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو، یعنی وہ منافق لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، اور وہ اپنے علاوہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. وما یشعرون، وما یشعرون، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، یعنی وہ اس کو سمجھتے نہیں. وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو انہیں دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں. لیکن اس چیز کے بارے میں وہ کتنے احمق ہیں، کتنے بے وقوف ہیں کہ وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. بظاہر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہے وہ ان کے دل جو ہے وہ ان کی مخالفت میں جل رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے کہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا، ہمیں اپنے آپ کو ہی دھوکہ دینا ہے اور ہم اپنے آپ کو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں دھوکہ دیتے ہیں. یہ دھوکہ دینا منافقین کی دوسری علامت ہے.
اگلی آیت دیکھیں، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے یعنی بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ، بس بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے، بس اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا مرضاً ان کی بیماری کو، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. والہم، اور ان کے لیے عذاب علیم، اذیتناک عذاب ہے یا دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. یعنی ان کے دلوں میں مرض ہے. اب ان کے دلوں میں مرض کا ہونا جو ہے وہ کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے، یہ تیسری نشانی ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. اور بس اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. تو یہ جو ان کے دلوں کا مرض ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ منافق ہیں. یعنی وہ ان کے دلوں میں یہ بیماری جو ہے وہ کس چیز کی بیماری ہے؟ ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے اور بڑھا دیتا ہے کہ دیکھتا ہوں یہ کہاں تک منافقت کرتے ہیں، اور آخر میں پھر ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ وائنا، خبردار، بے شک فی الجسد، جسم میں، مضغۃ، ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے یعنی گوشت کا ٹکڑا، اذا، جب صالحت، وہ درست ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، صالح تو اصلاح ہو جاتی ہے جسد، جسم کی، کلہ، سارے کے سارے، تو سارے کے سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے. وائزا، اور جب فاسدت، وہ بگڑ جائے، فاسد الجسد، تو بگڑ جاتا ہے جسم، کلہ، سارے کا سارا. اللہ خبردار، واہی القلب، وہ دل ہے، خبردار وہ دل ہے. یعنی جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو انسان کے سارے تمام تر اعمال جو ہیں وہ درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ کون سا ٹکڑا ہے انسان کے دل میں؟ وہ دل ہے جو کہ انسان کو غلط بات کی طرف مائل کرتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے کوئی ایسی بات ہے جس میں دل اور دماغ دونوں متضاد ہیں، دل کچھ اور کرنے کا کہہ رہا ہے کہ دل یہ چاہتا ہے یہ کر لوں، دل یہ چاہتا ہے یہ سانگ سن لوں، دل یہ چاہتا ہے یہ کروں، لیکن دماغ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ غلط بات ہے. تو کس چیز کو آپ مانیں گے اس وقت آپ نے دماغ کو فالو کرنا ہے، دل کو نہیں کرنا. اس لیے کہ دل عام طور پہ انسان کو غلط بات کی طرف بھی مائل کر دیتا ہے جو شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہوتی. اس کے بعد ہے کہ منافقین کی سزا. اب یہ جو آخر میں یہ کہ عذاب علیم جو ہے یہ اس کے معنی ہے اذیتناک عذاب یعنی دردناک عذاب. اب ایسے لوگوں کے لیے جو منافق ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ دردناک عذاب ہونا منافقین کی سزا ہے کہ ان کے لیے، منافقین کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا. کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرض میں اضافہ فرما دیتے ہیں کہ جب وہ منافقت کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے اور وہ مختلف تدبیریں کرتے جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیں. وہ جتنی تدبیریں زیادہ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں زیادہ اپنے آپ پہ زیادہ وہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پکے منافق بن جاتے ہیں. اور اس کی ایک اور صورت یہ ہے کہ کس طرح ان کے جو مرض میں اضافہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے مسلمانوں کو کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں تو ویسے ویسے ہی ان کے دلوں میں کینہ، حسد، بغض اور منافقت کی یعنی بیماریاں زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ زیادہ منافق کی طرف چلے جاتے ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ جیسے جیسے قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے تو ویسے ویسے ہی ان کے غصے میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا جو غیظ و غضب ہے اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. اور وہ ویسے ویسے ہی جو جیسے ان کے غصے میں اضافہ ہوتا ہے تو اسی طرح سے ہی وہ ان آیات سے انکار کرتے ہیں. تو اس طرح سے ان کا مرض جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور جب ان کا مرض بڑھ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ان کے لیے؟ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منافقین کے لیے دردناک یعنی اذیتناک عذاب کی
وعید سنائی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اور جہنم میں بھی ایسے مقام پہ، ایسی جگہ پہ جو کہ جس کو اسفل سافلین کہا جاتا ہے، یعنی جو سب سے نچلا درجہ ہے۔ قرآن پاک میں ان المنافقین، بے شک منافق، فی درک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، ولن تاجدہ، اور تو ہرگز نہیں پائے گا لہم ان کے لیے نصیرہ، کوئی بھی مددگار، اور تو ان کے لیے ہرگز کوئی بھی مددگار نہیں پائے گا۔ وبشر المنافقین، اور منافقین کو خوشخبری دے دیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ منافقین کو خوشخبری دے دیں، بِأَنَّ لَهُمْ، کہ بے شک ان کے لیے عذابًا علیما، دردناک عذاب ہے، کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تم دو رخے شخص کو سب سے بدترین حالت میں پاؤ گے۔ دو رخا کون سے شخص ہوتے ہیں؟ جو کہ دوہری پالیسی رکھتا ہے، یعنی مسلمانوں کے پاس جا کے کچھ اور کہتے ہیں، کافروں کے پاس جا کے کچھ اور کہتے ہیں، یا اس کے بظاہر وہ کچھ اور بات کرتا ہے اور اس کے دل میں کچھ اور بات ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے دو رخی پالیسی رکھنے والا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص دنیا میں دو رخی یعنی منافقت کرتا ہے، دو رخی پالیسی رکھتا ہے، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی، یعنی دو زبانیں کس لیے ہوں گی؟ اس کی دوہری پالیسی کی وجہ سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ منافقین کی جو ہے وہ نشانی جھوٹ بولنا تھی، جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور بات پہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اس کے نزدیک صحیح اور غلط کی اہمیت کا اس کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو قرآن پاک نے واضح طور پہ گواہی دے دی، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ آگے اگلی آیت دیکھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے لا تفسدوا، کہ تم نہ فساد پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما، بے شک، نحن، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو محض اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ خبردار، انہم، بے شک، ہم وہی، مفسدون، نہ فسادی ہیں، خبردار بے شک وہی فسادی ہیں، ولیکن لا یشعرون، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، اس بات کو سمجھتے نہیں۔ تو منافقین کی جو پانچویں نشانی ہے وہ فساد پیدا کرنا ہے، کہ وہ ہر وقت فساد پھیلانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، وہ ہر وقت نفسانی خواہشات میں مبتلا رہتے ہیں، دنیاوی مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں، وہ شرعی احکامات پر عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کروانے میں ذرا بھر بھی کوتاہی نہیں کرتے، اور مسلمانوں اور کافروں دونوں سے وہ تعلقات قائم رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی باتیں کافروں تک پہنچاتے ہیں، کافروں کی باتیں اتنی مسلمانوں کو نہیں بتاتے، لیکن مسلمانوں کی باتیں خاص طور پہ کافروں کو بتاتے ہیں، اس لیے کہ دل سے ان کی جو ہمدردیاں ہیں وہ کافروں کے ساتھ ہیں۔ غزوات وغیرہ کے موقع پر منافق جو ہے وہ شریک نہیں ہوتے غزوات میں۔ اگر شریک ہوتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کن کی طرف فتح کے امکانات ہیں، جس طرف سے کامیابی کے امکانات ہوتے ہیں اسی طرف کو جا لیتے ہیں، اور جدھر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تو ناکام ہونا، ادھر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو دنیاوی مفادات جو ہیں وہ عزیز ہیں۔ واقع ایک مشہور واقعہ ہے، اس میں حضرت عائشہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، ان پہ بہتان لگایا گیا تھا، بہتان تراشی کی گئی تھی، اور ان کی پھر اس بہتان تراشی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کی صفائی میں، ان کی برات میں سورۃ نور قرآن پاک کی نازل کی، جس میں یہ واضح کیا گیا کہ حضرت عائشہ بے گناہ تھی، یعنی ان کی بے گناہی اس صورت میں سورہ نور میں ثابت کر دی گئی۔ تو اس بہتان تراشی میں بھی منافقین کا بڑا ہاتھ تھا، خاص طور پر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، جو منافقین کا سردار تھا،
اس کا بڑا سیاہ کردار تھا. تو مسلمانوں میں یہ ہر وقت لڑائی کروانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ مسلمانوں میں کس طریقے سے لڑائی کرا دیں. تو اس مقصد کے لیے انہوں نے مسجد زرار بنوائی. لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ وہاں بیٹھ کر مسلمان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیمولش کرا دیا, اس کو ختم کرا دیا. تو قرآن پاک واضح الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ یہی فسادی ہیں, یعنی یہ منافقین ہی فسادی ہیں اور بے وقوف ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں. ٹھیک ہے, آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگلا رکوع ہم یہ اگلی آیات سے کل کریں گے. اور یہ کہ پہلا رکوع کر چکے ہیں, دوسرا جیسے پورا ہوتا ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ بھیجوں گی اور آپ اس کو ٹیسٹ کر کے پھر مجھے بھیجیے گا, واٹس ایپ کیجیے گا. چلیں جی, اللہ حافظ.